ان الحمد للہ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزت مآب ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے امانت و دیانت کے حوالے سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں بسایا، اور جنت میں اب دیکھیے کسی چیز کی کوئی کمی ہے؟ کسی چیز کی کوئی کمی جنت میں نہیں ہے، وہاں کسی کمی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انسان کی کہنا چاہیے کہ خوشی کے لیے اور اطمینان کے لیے وہاں وافر ہر نوعیت کا سامان اللہ رب العزت نے تیار فرمایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے غور کیا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مطالبہ کر دیا کہ میں اکیلا کیا کروں، یہاں مونس بھی میرا چاہیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اللہ رب العزت نے ان کی زوجہ ہماری اماں حضرت حوا وہ بھی ساتھ بنا دی۔ جب یہ واقعہ ہوا آدم علیہ السلام کا اور حضرت حوا کو، ان دونوں کو جنت میں گھسایا، تو یہ واقعہ خود اس بات کی دلیل ہے، بنیادی اور پہلی، کہ انسان مدنی الطبع ہے، مل جل کے رہنا پسند کرتا ہے۔ اکیلا رہ کے یہ خوش نہیں ہوتا، اطمینان نہیں پاتا، انسان کے کام آتا ہے۔ بلکہ دیکھیے دنیا میں انسان کو اپنی زندگی کے تنہا سارے کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھیے یہ لباس بنانا ہے تو ہم پھر بھی کس کے محتاج ہیں؟ درزی کے محتاج ہیں۔ جوتا بنانا ہے تو ہم تب بھی کسی دوسرے کی جو جوتا بنانے کا طریقہ جانتا ہے اس کے ہیں۔ حتیٰ کہ حجامت بنانی ہے، بال کٹوانے ہیں، تو وہ بھی سارے ہم اپنے خود نہیں، اس کے لیے بھی ہمیں دکان پہ جا کے بال کٹوانے پڑتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان مدنی الطبع ہے، یہ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، اور اس کی ضروریات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹانک رکھی ہیں۔ اور انہی ضروریات میں ایک بنیادی ضرورت وہ باہمی لین دین ہے، تجارت ہے، خرید و فروخت ہے۔ یعنی خرید و فروخت کا معاملہ نہ ہو، کسی ایک کے پاس مال ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مال لوٹا جائے گا تاکہ ہمیں اس سے ملے، یا یہ کہ انسان سوالی بن کے رہ جائے کہ جناب مجھے بھی کچھ 4 پیسے دے دو، مجھے کھانا دے دو۔ یعنی انسان یا تو سائل بن کے رہ جائے گا یا دنگا فساد معاشرے میں کھڑا ہو جائے گا۔ معاشرے کو دنگا فساد سے بچانے کے لیے، ان معاشرے کو سائل بنانے کی بجائے باعزت زندگی گزارنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجارت کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے یہ بڑا عجیب لفظ ہے، تاجر۔ را کو ختم کر دے تو تے الف اور جیم رہ جاتا ہے، گویا تاجر کے سر پہ ہی تاج ہے۔ تاجر، تاج پہلے ہے، ریب ساتھ ہے، تو تاجر کے سر پہ گویا کہ ایک تاج سجا ہوا ہے۔ حضرات مہاجرین رضوان اللہ علیہ مجمعین جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، اللہ اکبر، وہاں تو سارا آثاثہ چھوڑ کے آئے تھے مکہ مکرمہ میں، یہاں آئے خالی ہاتھ آئے، کچھ جو تھا بچا کھچا وہ لے کے آئے۔ یہاں انصار تھے، ان کا کھیتی باڑی کا کام تھا۔ تو مہاجرین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اکثر و بیشتر تجارت کا کام کیا ہے۔ حضرت ابو بکر بھی تاجر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک صحابی نے یہاں تک پیشکش کر دی کہ میری یہ 2 بیوییں ہیں، آپ دیکھ لیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، دوسری بیوی کو، اس متعلقہ بیوی کے ساتھ آپ عدت کے بعد نکاح کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے مواخات قائم کی تھی نا مہاجرین اور انصار کے درمیان، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جس انصار بھائی کی موافقات کروائی گئی تھی، اس نے یہ پیشکش کی کہ یہ میرا آدھا مال ہے، یہ آدھا مال بھی لے لو، نصف و نصف، یہ ہے بھائی چارہ۔ چشمہ فلک نے ایسے بھائی چارے کی مثال نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی نہ بعد کبھی دیکھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا اثاثہ آدھا وہ بھی لے لو
اور 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت کے بعد اس سے نکاح کر لینا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ نہیں بھائی، یہ اللہ آپ کے مال میں برکت فرمائے، آپ مجھے بازار کا راستہ بتلائیں، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تجارت کی، اور پھر اللہ نے مال و دولت کی جو فراوانی کی، عمرہ صحابہ میں حضرت جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمار ہوتے ہیں، اسی طرح عمرہ صحابہ میں ایک بڑا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ عبد الرحمن عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ اور بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں۔ تو خیر ساری باتیں کہنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے، یہ تن تنہا کام کوئی بھی سر انجام نہیں دے سکتا، اور اسی کا ایک ذریعہ باہم تجارت بھی ہے۔ تجارت کے ذریعے انسان سوالوں سے بچ جاتا ہے، لوٹ گھسوٹ سے بچتا ہے، چوری ڈاکے سے بچتا ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ تجارت بھی ہے اور یہ برے کام بھی ہمارے معاشرے کا جو ہے نا وہ ایک عادت بنی ہوئی ہے، جن چیزوں کے چھڑانے کے لیے صحیح درست صاف ستھرا معاملہ کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس پہ ہم کانے نہیں ہیں۔ کتنی عجیب فطرت ہے اس انسان کی، آپ غور کریں، اللہ نے جتنی حلال چیزیں کی ہیں، جتنی چیزیں حلال قرار دی ہیں، اس کی نسبت حرام چیزیں بہت کم ہیں۔ حلال چیزیں زیادہ ہیں، حرام چیزیں کم ہیں۔ لیکن انسان کی بد نصیبی دیکھیے کہ حلال پہ اکتفا نہیں کرے گا، حرام کو منہ مارے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، حلال چیزیں زیادہ ہیں اور حرام کم ہیں، لیکن پھر بھی ناجائز اور حرام کاموں کی طرف انسان پلٹے گا، حلال پہ اکتفا نہیں کرے گا۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی تجارت جو اصل اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حکم نے بیع و شراء کا حکم دیا ہے، اس پہ اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ لوٹ گھسوٹ، چوری ڈاکہ، ان کے ذریعے لوگوں کا مال ہتھیانے کی کوشش کرے گا۔ تو خیر میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے لیے، معاشرے کی بیداری، معاشرے کے احیاء، معاشرے کے بقا کا ایک بنیادی عمل وہ تجارت ہے۔ اب اس تجارت میں بھی ایک بنیادی عنصر کیا ہے، وہ یہی امانت اور دیانت ہے۔ اس تجارت کا، کاروبار کا، لین دین کا، خرید و فروخت کا بھائی سب سے بڑا مفید اور باعث برکت ذریعہ وہ کیا ہے، یہی تجارت ہے، اور وہ کیا ہے، امانت دار تجارت۔ آپ اندازہ کریں، ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب میں اس کو ذکر کیا ہے کہ سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ اکبر، کہ قیامت کے دن وہ تاجر جو امین ہے، دیانت دار ہے، بددیانتی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا، فرمایا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ آپ اندازہ کریں، امانت دار تاجر کی تجارت تو چمکے ہی گی، وہ تو بڑھے ہی گی، اللہ کے فضل و کرم سے اس میں برکتیں ہوں گی، لوگ اس کی طرف مال خریدنے کے لیے اس کو ترجیح دیں گے، لیکن اس کے اس عمل کی برکت سے اس کی دنیا ہی نہیں سنورے گی بلکہ اس کی آخرت بھی سنورے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے کتنا اپنے اندر بشارت کا حامل ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ تاجر امین ہے اور صادق ہے، سچا ہے اور امین ہے، وہ کیا ہے، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ نبی صدیقین کے ساتھ ہوگا، اور وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صاف ستھری تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں امانت اور صداقت بنیادی چیز ہے۔ یہاں ہم چھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، باقی اس سلسلے کی جو بات رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ اس وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ملازم کا خیال، ملازم کا خیال، ملازم کا خیال، اجرت کا تعین، اجرت کا تعین، اجرت کا تعین، سہولت کی دستیابی، سہولت کی دستیابی، سہولت کی دستیابی، استیصال کی مخالفت، استیصال کی مخالفت، استیصال کی مخالفت۔ کیوں ہے اسلام کا رویہ انسانوں کے ساتھ درد مندانہ اور پرخلوص؟ اسلام اور انسانی حقوق، ہر اتوار شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ، تعلیم کی اہمیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم میں سب سے پہلی ہدایت نماز، روزہ یا زکوٰۃ کی نہیں دی، بلکہ اقرا یعنی پڑھنے کی دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ العلق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5 میں فرماتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 224 میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کیجیے۔ شیخ عبد الہادی عمری ڈالیں گے روشنی۔ دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں، ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے۔ کامیابی اور اصول کی۔ جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر، تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے۔ حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم۔ آؤ حدیث سمجھیں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ معزز سامعین کرام و ناظرین اعظام، میں آپ کے سامنے امانت اور دیانت کے حوالے سے اس کا دائرہ عمل اور اسی کی ایک فرع، یوں سمجھ لیجئے تجارت، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ تجارت میں بھی نبی کریم، ویسے تو کہنا چاہیے کہ ہر معاملے میں امانت اور دیانت ملحوظ رہنی چاہیے، ہر حکم کی پاسداری لازم ہے، لیکن میں جزواً وضاحت کے لیے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ہماری توجہ مبذول فرمائی۔ وہ کیا کہ تاجر امین اور صادق، اس کا قیامت کے دن بھی اس کی عزت و آبرو ہوگی، اور اس کا حشر انبیاء، شہداء، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ آپ دیکھیں حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے مکہ مکرمہ کے امام تھے۔ مدینہ طیبہ میں امام مالک تھے اور مکہ مکرمہ میں امام سفیان بن عیینہ تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حجاز میں امام سفیان بن عیینہ اور امام مالک نہ ہوتے تو علم حدیث کا چرچا حجاز میں نہ ہوتا۔ ان دونوں ہستیوں اور شخصیتوں کی عظمتوں کا اندازہ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے لگا سکتے ہیں۔ یہی امام سفیان بن عیینہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، ان کا قول بڑا ہی سبق آموز ہے، فرماتے ہیں من لم یکن لہ راس مال فلیتخذ الامانۃ راس المال۔
فرماتے ہیں جس کے پاس تجارت کرنے کے لیے مال نہیں ہے، اللہ اکبر، اب وہ چاہتا ہے کہ میں وہ عزت و آبرو کی زندگی گزاروں، سائل نہ بنوں، کسی کا مال نہ ہتھیاؤں، سائل نہ بنوں، بلکہ عزت و آبرو کی زندگی گزاروں۔ فرمایا من لم یکن لہ راس مال فلیتخذ الامانۃ راس المال، اسے اپنا راس المال کہتے ہیں جو اصل پونجی ہے، جس سے تجارت کا آغاز کیا جاتا ہے، کاروبار کی ابتدا کی جاتی، فرماتے ہیں اس کو اپنا راس المال وہ امانت بنا لینا چاہیے۔ گویا اگر امانت ہے تو وہ عزت پائے گا، اس کی تجارت چمکے گی، اس کے معاملات میں برکت ہوگی، لوگوں کو پتہ ہوگا کھرا سودا وہاں سے ملتا ہے اور صحیح سودا وہاں سے ملتا ہے، ناپ تول کے مطابق ملتا ہے، لوگ اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ بڑا پر حکمت قول ہے جو امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے امانت اور دیانت کے اسی تقاضے کے مطابق ایک حدیث سنیے، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ولا یحل لمسلم اذا باء من اخیہ بیعا فیہ عیب ان لا یبینہ، فرمایا مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ جب کسی چیز کو فروخت کرے، اپنے کسی بھائی کو دے کوئی چیز اور اس چیز میں وہ عیب ہو، کوئی نقص ہو، کوئی کمزوری ہو، لا یبینہ، وہ اس کو بیان نہ کرے۔ یہ اس کو بیان نہ کرنا اس کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جس طرح بھائی بھائی کو دھوکہ نہیں دیتا، بھائی بھائی سے دغا نہیں کرتا، لیکن المیہ یہ ہے آج تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلامی قدریں تو بالکل ختم ہی ہوتی چلی جا رہی، اسلامی اقدار تو بالکل مٹتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں نبی علیہ السلام نے پہلے یہی بات فرمائی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جس طرح بھائی بھائی سے دغا نہیں کرتا، فریب نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا، اسی طرح جب وہ کسی مسلمان بھائی کو کوئی چیز فروخت کرے اور اس میں وہ عیب ہو، کوئی نقص ہو، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو بیان نہ کرے، بلکہ اس کو صاف صاف بتلا دینا چاہیے، بھائی اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ تھوڑی سی کمزوری ہے، تاکہ وہ بعد میں جانے کے بعد پھر اس سے بدظن نہ ہو، بدگمان نہ ہو کہ میں نے تو سودا یہ لیا تھا، اس میں یہ عیب نکلا، اس نے اچھا نہ کیا، یعنی اس کے دل میں میل آ جائے گی، اپنے دل میں صفائی اور تعلق جو بھائی کے ساتھ تھا وہ باقی نہیں رہے گا، تاکہ دونوں میں تفریق اور نفرتوں کا بیج نہ بویا جائے۔ دیکھیے محبتوں کو، مزید محبتوں پر قائم رہنے کے لیے بھی ایک بڑا ذریعہ یہی امانت ہے، اور محبتوں کا کلا کاٹنے کا ذریعہ ایک یہی خیانت اور بددیانتی ہے۔ ایک حدیث پاک اور سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، وہاں گندم پڑی تھی، دانہ پڑا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک ہاتھ نیچے ڈالا تو نیچے سے وہ دانے کیا ہیں، وہ گیلے نکلے، نیچے سے گیلے نکلے۔ نبی علیہ السلام نے مٹھی میں وہ دانے پکڑے اور وہ دکاندار سے آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، ما ھذا یا صاحب الطعام، او دانے والے، او گندم والے، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور رات بارش ہو گئی تھی، بارش کی وجہ سے یہ دانے گیلے ہو گئے، میں نے گیلے نیچے کر دیے اور جو خشک تھے وہ اوپر کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس، فرمایا کہ تو نے ان گیلوں کو اوپر کیوں نہیں ڈالا، ان کو چھپایا کیوں ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان میں گیلے دانے بھی ہیں، بھیگے ہوئے بھی دانے ہیں۔ اب بھیگے ہوئے دانے پڑے رہیں تو وہ خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ان کو چھپایا کیوں ہے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی مسلمان کا
काम मुसलमान को धोखा देना नहीं है। इस्लाम मुसलमान को धोखाबाज नहीं बनाता, इस्लाम मुसलमानों को अमानतदार बनाता है, वफादार बनाता है और अमीन बनाता है, धोखेबाज नहीं बनाता इस्लाम मुसलमान को। इसी तरह आप देखें हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलील क़दर सहाबी हैं, फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु लिअहदिन अन यबिय शयअन इल्ला बय्यन मा फ़ीहि वला यहिल्लु लिमन आलिम ज़ालिका इल्ला बय्यनहु। अल्लाहु अकबर। यहाँ एक और बात का इजाफा है, फरमाया कि जो चीज़ फ़रोख्त करता है उसके लिए हलाल नहीं है कि अगर उसमें कोई नक्स है तो उस नक्स को छुपाए, उस नक्स को छुपाना उसके लिए जायज़ नहीं है, हराम है। बल्कि फरमाया वला यहिल्लु लिमन आलिम ज़ालिका इल्ला बय्यनहु, अगर किसी मुसलमान भाई को भी पता है कि इसमें ये ऐब है, नक्स है, तो वो मुसलमान भाई भी उसको ख़बरदार कर दे, भाई इसमें ऐब है, इसमें एक कमज़ोरी है। अल्लाह अकबर। ये हदीस हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान की, लेकिन कब बयान की, इसकी भी दास्तान बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं, बयान करते हैं अबू शिबा जो रिवायत करने वाले हैं कि हज़रत वासिला से उनके बच्चों से एक ऊँटनी एक साथी ने ख़रीदी और हज़रत वासिला ने उससे पूछ लिया कि भाई आप ये ऊँटनी ख़रीद रहे हैं तो ये ऊँटनी के ख़रीदने का आपका मकसद क्या है। वो कहने लगा कि जी मेरा मकसद ये है कि मैं उम्रा पर जाना चाहता हूँ, हज उम्रे पर, तो अब जाहिर है कि सफ़र बहुत दूर का है, मैं आराम से ऊँटनी पे सवार होके मक्का मुकरमा पहुँच जाऊँगा, तो इसलिए ये बड़ी तनोमंद और मजबूत सी और तंदुरुस्त मोटी ताज़ी ऊँटनी मैंने पसंद की है। हज़रत वासिला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, भाई बात सुनो, अगर तूने जाना है सफ़र पर तो फिर ये ऊँटनी तुम्हारे सफ़र के लायक नहीं है। अगर तुमने इसको ज़िबा करके गोश्त फ़रोख्त करना है तो फिर ये तुम्हारे नफ़े का सौदा है, फिर ये मोटी ताज़ी है, अच्छी पली हुई है, मोटी ताज़ी है, ज़िबा करो और इसका गोश्त फ़रोख्त करो। वो जिसने बेचा था वो कहने लगा, हज़रत साहब हमारे सौदे को आप बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत वासिला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की मुसाहबत इख्तियार की थी और उनसे सबक पढ़े थे और उनसे दयानत और अमानत का सबक लिया था, वो फरमाने लगे कि हमें प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस चीज़ में ऐब है बग़ैर बतलाए उसको फ़रोख्त नहीं करना चाहिए। और साथ ये भी फरमाया अगर किसी दूसरे भाई को उस ऐब का इल्म है तो उसको भी चाहिए कि वो उस ऐब को बयान कर दे। मैंने तो अपने भाई को ख़बरदार किया है कि अगर तूने सफ़र पे जाना है तो फिर सफ़र के लिए ये ऊँटनी तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है, ये तुम्हारे लिए फ़ायदे का बायस नहीं है, इसलिए तुम इसको ना लो, ये सफ़र में बैठ जाया करेगी इसलिए कि अभी इस पर सवारी की इसे आदत नहीं है। देखिए माल होता है ना, हल जलाने वाला या ऊँटनी है उस पर सवारी की जाती है तो पहले उसे सिखाया जाता है, हल जोतना सिखाया जाता है। इसी तरह ऊँटनी पर भी आहिस्ता आहिस्ता सवारी करके थोड़ा थोड़ा उसको चला के उसको आदी बनाया जाता है ताकि उसको पता चले कि ये काम भी मैंने करना है। तो इसलिए हज़रत वासिला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हदीस बयान फरमाई और दूसरे भाई को भी पता हो वो भी उस नक्श को बयान कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यानी ये हदीस कुदसी है कि अना सालिसो शरीकैन मा लम यकुन अहदुहुमा साहिबहु फ़इज़ा खाना खरजतु मिन बैनिहिमा। हज़रत इमाम अबू दाऊद ने इस रिवायत को बयान किया है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि अना सालिसो शरीकैन, दो शरीक हैं, दो कारोबार करते हैं, उन दोनों में मैं तीसरा भी होता हूँ। अल्लाह अकबर। अगर वो दयानत और अमानत और सदाकत पर कायम रहते हैं मेरी रहमतें उनके शरीके हार रहती हैं, और जब वो खयानत का इर्तिकाब करते हैं तो मैं पीछे हट जाता हूँ। क्या मतलब, मेरी रहमत से वो महरूम हो जाते